میں تو مذہب بچانے چلا ہوں، دیوبندی وہابی بریلی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب سے محبت کرنے والوں ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا جو ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ دیوبند کے مفتی صاحب نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بہت بڑی کامیابی مفتی سلمان اظہری کی کوشش سے ملی ہے۔ دیکھو اسی طرح دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتی جائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں مفتی سلمان اظہری کو۔ اسی پر میں 4 کڑی کا پہلے کلام سناؤں گا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد میں روزے کے ایسے کچھ ضروری مسائل بتاؤں گا اور خدا کی وحدانیت، ربوبیت اور طاقت و قدرت کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میرے محترم عزیزو، اگر آج آپ کا 8-9 منٹ چلا گیا لیکن فائدہ کتنا بڑا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے اس فائدے کو دیکھ کر، اس لیے کہ کئی نالج آپ کو ملنے والا ہے ایک ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں اس کلام سے۔ ویسے تو بہت اچھا پڑھنا نہیں جانتا، اس کے بعد فوراً اس ویڈیو کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ مفتی سلمان اظہری کے اوپر میں یہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہم سب کی بھی یہی نیت ہے۔ مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، میں تو مذہب بچانے چلا ہوں۔ مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، میں تو مذہب بچانے چلا ہوں۔ دیوبندی وہابی بریلی، دیوبندی وہابی بریلی، سب کو سب سے ملانے چلا ہوں۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ویسے میں اچھا پڑھنا نہیں جانتا۔ سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں۔ ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائے قاطعہ، تقویۃ الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کی اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاہ ستہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کی فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے، کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے۔ آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں، کسی اور سے نہیں، یا سیاہ ستہ کی حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ان کی زبانی سن لیا کہ دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھلے ہی تھوڑا سا قریب ہم ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مفتی سلمان اظہری کی محنت رنگ لائی ہے، اس پر ہم سب کو بہت زیادہ خوش ہونا ہے، اور ایک بڑی خوشخبری ہے، اس لیے کہ دنیا سے، ہمارے دل سے جب حسد، جلن، نفرت، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے توڑ ختم ہوگا تو میرے دوستو 4 چاند لگ جائے گا اور ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، یعنی اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو ایک بڑا کام لے کر مفتی سلمان اظہری اٹھے ہیں اور ادھر سے بھی کچھ جھکاؤ نظر آ رہا ہے مجھے۔ میں بہت ہی زیادہ اندر سے خوش ہوں۔ میرے محترم عزیزو، آپ کے سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہے، ویڈیو پر بنے رہا کرو۔ بہت بڑے بڑے ٹاپک اور بہت بڑے بڑے نالج لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی جد و جہد لگتی ہے، بہت ہی وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ یہ 8 سے 9 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ بھی اگر آپ واچ کر دیے تو امپریشن بڑی دور جائے گا
اور بہت بڑی تعداد جو اندھیرے میں اجالے کی طرف آئے گی۔ اب چلتے ہیں رمضان کے کچھ ایسے مسائل کی طرف جو رمضان کی حالت میں پیش آتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کنفیوز ہے اور غلطی پہ غلطی کرتی جا رہی ہے اور روزہ ان کا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کے مسائل بتانے کے بعد میں خدا پاک کی ایسی تعریف بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان بلندیوں پر پہنچ جائے گا اور آپ کی طبیعت میں سبز سادابی نظر آنے لگے گی، ایسا سکون ملے گا کہ جیسے لگے گا کوئی بوجھ تھا ہلکا ہو گیا۔ بتانا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب اذان ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں افطار کرنا چاہیے، حالانکہ اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اذان سے آپ شروع کریے لیکن تعلق نہیں ہے کہ آپ جب تک اذان نہیں ہوگی تب تک آپ بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مؤذن کی طبیعت خراب ہو جائے یا وہاں پر ایک ہی مؤذن ہو، بعد میں دوسرا کوئی نہ ہو، اور اس طریقے سے اذان کی آواز سے اس کا تعلق نہیں ہے، وقت سے تعلق ہے۔ جو کارڈ دیا جاتا ہے آپ کو اس سے تعلق ہے۔ اگر اس کارڈ کے موقع پر یعنی ایک آدھ منٹ کا فرق اگر پڑ رہا ہے، جیسے کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں آدھا منٹ ایک منٹ کا فرق پڑ، چلو اذان، لیکن اس سے زیادہ کا فرق، حالانکہ کارڈ کے وصول سے، اور آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ اپنی گھڑی کا ٹائم صحیح رکھو، اس کے بعد اس کے مطابق آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ کان کھول کر یہ ہمیں بات سننی ہے، اس لیے ہم کنفیوز رہتے ہیں، لیکن چلو آدھا ایک منٹ کی بات ہے تو اذان کی آواز آنے ہی والی ہے، آدھا ایک منٹ کے بعد بھی نہیں مطلب آواز آ رہی ہے، حالانکہ اسی وقت کھولنا ہے روزہ آپ کو جب کہ ٹائم ہو جائے۔ اسی طریقے سے سحر کا بھی مسئلہ ہے کہ بہت بڑی تعداد، پہلے کچھ سالوں پہلے تو بہت ہی زیادہ لوگوں کا روزہ خراب ہوا، بہت ہی زیادہ لوگوں کا روزہ خراب ہوا۔ میں کتنے لوگوں کا گنواؤں، میرے علاقے میں بھی خراب ہوا، اس لیے کہ اس وقت ہم لوگ کا بچپنا تھا اور سمجھ کم تھی، اتنی تعلیم نہیں تھی، اور ہم بھی اذان کے ہوتے ہوتے سحری کرتے تھے۔ کیسے سحری کرتے تھے؟ جیسے اذان جب تک ختم نہیں ہو جاتی تھی، یعنی مؤذن گاؤں کا لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہہ دیتا تھا آخر میں، تب تک لوگ کھاتے رہتے تھے اور کلی کرتے رہتے تھے۔ اتنا بڑا نقصان امت کا ہوا ہے میرے محترم سے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کنفیوژن کو دور کریں، ایک ایک دروازے پہ جا کر موٹی موٹی بات کم سے کم پہنچائے، ورنہ آئندہ بھی جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا روزہ خراب ہوگا، اور اس میں بھی کارڈ دیا جاتا ہے آپ کو۔ اب تو ہر بستی ہر علاقے میں کارڈ بڑھ جاتا ہے مدرسے کی طرف سے، اس کارڈ میں دیکھیں کہ سحر کا ختم وقت کب تک ہے۔ مطلب ہر آدمی تو کوشش کرتا نہیں، یہ ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے، ہر بالغ مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف گھر کے ایک فرد کی ذمہ داری نہیں کہ ابا اس کے ذمہ دار ہے، اماں اس کی ذمہ دار ہے، گاؤں کا کوئی پڑوسی، بلکہ ہر فرد کا یہ حق ہے کہ اس کارڈ کے ٹائم کو ڈیلی دیکھے اور اس پر اطمینان اپنے اندر پیدا کرے کہ مجھے اسی پر روزہ ختم کرنا ہے، اسی سے کھولنا ہے۔ رہ گیا آدھا ایک منٹ کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن سحر میں تو اذان میں، ادھر افطاری میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ وقت جو سحری والا ہے، اگر آپ نے آدھا ایک منٹ کا فرق کر دیا تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا کہ اذان ابھی نہیں ہوئی، اذان ابھی کھاتے جا رہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو اذان کا انتظار کرتا ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جو اذان کے آخر یعنی لا الہ الا اللہ تک جو ہے کلی اور کھانا اور لقمہ جو ہے اتارتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کس طریقے سے اب کی رمضان مبارک میں اپنے آپ کو یعنی ایڈجسٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، علم سیکھنا ہے۔ کیسے کہ آپ کو جو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے مثال کے 4:32 پر کل وقت ختم ہے، تو 4:32 ہی پر آپ کو جو ہے آخر میں موقع دیا جا رہا ہے، بس 4:33 نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اذان کے انتظار میں 4:33 اور 34 کر ڈالتے ہیں، آپ کو بلکہ 31 30 28 پر ہی ختم کر دینا ہے۔ لیکن چلو ایک دم مجبوری ہے تو وہ آخر ٹائم دیا ہے، اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، اور علماء کرام سے جڑ کر اس کی اور تحقیق کر لینا۔ ویسے میں صاف طور پہ واضح کر دیا ہوں بات کو، لیکن جیسے کوئی شک و شبہ ہے تو علماء کرام آپ کے اگل بغل میں ضرور ہوں گے، اور آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کی وضاحت دوبارہ کر دوں۔ اب آتے ہیں اپنے رب کی تعریف کی طرف میرے محترم عزیزو، کہ ہم سب کا رب ایسی قدرت و طاقت کا مالک ہے کہ جب سے دنیا کا نظام قائم ہوا ہے، جب سے دنیا کا نظام قائم ہوا اب تک اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد اس کے نوک پر پانی آتا ہے۔ اتنی بھی کمی ہم سب کے رب کے خزانے میں نہیں آئی۔ اس کے پاس ایک ایسا فرشتہ ہے، اس کے پاس فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ جب سے دنیا کا نظام قائم ہوا ہے، برسات کا نظام قائم ہوا ہے، اور جب سے بارش ہو رہی ہے اب تک جو بھی قطرے زمین پر گرے ہیں اس کو الگ الگ فرشتہ لے کر آیا ہے۔ بات سننا آپ کا آسان ہے،
دہل جاتا ہے دل. اور جب سے برسات کا موسم آیا ہے، بارش شروع ہوئی ہے، پہلے قطرے سے لے کر قیامت کے آخری قطرے تک جب تک بارش ہوگی، اس میں جو ہے دوبارہ کوئی فرشتہ اس میں سے جا کے دوبارہ کوئی قطرہ نہیں لائے گا. ہر فرشتہ الگ الگ قطرے کو لے کے آ رہا ہے. سننے کی غور کرنے کی بات ہے. پھر دوبارہ اس فرشتے کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. آپ ذرا محسوس کرو کہ کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. ایک قطرہ ایک فرشتہ، اب تک کتنی بارش ہوئی، آئندہ کتنی ہوگی. اور جو فرشتہ آ جاتا ہے دوبارہ نمبر نہیں آتا. ایک ساتھ کتنی برسات ہوتی ہے، جھم 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 پانی برستا ہے. میرے دوستو، قربان ہو جاؤ ایسے رب کی قدرت پر، اور لوٹاؤ لوگوں کو اپنے رب کی قدرت کی طرف، طاقت کی طرف، آخرت کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کی خوشی کی طرف. اس لیے کہ جسے رب ملا اسے سب کچھ ملا، جسے رب نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. میرے محترم عزیزو، ہو سکے تو لائک کمنٹ میں کمی مت کرنا اور شیئر کرنے میں کمی مت کرنا. ہو سکتا ہے یہ سارے مسائل سیکھنے کے بعد، یہ ساری توڑ ختم ہونے کے بعد بہت سی زندگیاں جو ہے سدھر جائیں اور بن جائیں، اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے والی بن جائیں. اس لیے کہ کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جائے. میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت جزائے خیر دے. آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد فرمائے. یہ میری دل سے دعا ہے میرے محترم عزیزو، اس لیے کہ آپ میرا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ذریعہ بن رہے ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں. یہ سب سے بڑا سپورٹ ہے، سب سے بڑا ہیلپ ہے آپ کا. اس لیے میں دل سے آپ کو دعا دیتا ہوں میرے دوستو. السلام علیکم.